سوال تو عجیب سا آپ سمجھیں گے، لیکن یہ ضروری سمجھتا ہوں۔ ماہ رمضان میں شیطان کو تو قید کر دیا جاتا ہے، جیسے شروع میں آپ نے بتایا شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو اکثر و بیشتر کئی ایسی جگہوں پر شیطانی کام بھی ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، بہت اچھا سوال کیا سیف الرحمان قادری صاحب آپ نے، جی کہ یہ سوال صرف آپ کے ذہن میں نہیں لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے بالکل، کہ ماہ رمضان میں شیطان تو قید کر دیے جاتے ہیں، جی پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جی اسی طرح وہ روزے کی بے حرمتی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح ظلم و زیادتی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے جی کہ یہ ہمیں نا ماحول کی نوست کی وجہ سے رمضان میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ 11 مہینے تو ہم شیطان کے ساتھ رہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی تو 11 مہینے شیطان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو اس کے پلید اثرات ہیں جی جی وہ ہم پر باقی رہتے ہیں، جس وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شیطان 2 قسم کے ہوتے ہیں، جی ایک خارجی شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اندرونی شیطان ہوتا ہے۔ تو جو خارجی شیطان ہے نا، یا تو اس حدیث پاک سے یہ مراد ہے کہ وہ بند کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو شیطان اندرونی ہوتا ہے وہ کھلا رہتا ہے، جی جس کی وجہ سے یہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور شیطانی کام کرتا رہتا ہے، اور شیطان کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے۔ اچھا، میں اس سے قبل کے آخری سوال کی جانب بڑھوں کہ رمضان المبارک ہمیں کیا سکھاتا ہے، ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ مساجد بھر جاتی ہیں، جگہ نہیں ملتی، اتنے نمازی ہوتے ہیں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، چاہے ایک نماز ہو، نماز جمعۃ المبارک کی تو الگ بات ہے نا کہ ہر جمعے میں جو بالخصوص ہے مسجد بھر جاتی ہے لوگوں سے، نمازیوں سے، تو لیکن باقی کے 11 مہینے بہت کم رش ملتا ہے، بہت لوگ کم نمازی ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے میں زیادہ نمازی ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سیف الرحمان صاحب، یہ المیہ سمجھ لیں اس کو۔ ٹھیک ہے، ایک طرف تو ہمیں رمضان المبارک میں یہ بڑی خوش آئین بات ہے جی کہ لوگ کثرت کے ساتھ مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں، جی عبادت کرتے ہیں، جی نماز پڑھتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہیں، جی جی یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہت اچھی بات، لیکن جب ہم عید پڑھتے ہیں نا، جی تو عید سے اگلی نماز جو ہو نا زور کی، یا آپ عصر مغرب عشاء لے لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو مسجد خالی نظر آئے گی، ایسے ہی بہت کم نمازی ہوتے ہیں، تو بہت کم ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ایک ماہ جو ہم نے یہ نمازوں کی ایک جو پریکٹس کی ہے، جی جی اس کو ہم باقی 11 مہینے بھی اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں۔ بہت اچھے، ایسا نہ ہو کہ بس ہم وقتی مسلمان بنیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت جی جی جو احکامات ہم پر لاگو ہیں، مثلا دیکھو نا رمضان شریف تو آتا ہے سال کے بعد، سال کے بعد، لیکن 5 وقت کی نماز تو ہم سب پر فرض ہے، بے شک، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے، وہ بھی سال بعد دینی ہے۔ جی جی تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ باقی دنوں میں بھی یہ نہ ہو کہ ہم شوال میں کسی اور طرح کے مسلمان ہوں، محرم میں کسی اور طرح کے مسلمان ہوں، رمضان میں کسی اور طرح کے مسلمان ہوں۔ جی جی ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی بھی ہماری زندگی جو اللہ نے لکھی ہے، جی جی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی طرح وہی عبادت میں لذت، ذوق، شوق ہم پیدا کریں باقی مہینوں کی۔ جی جی، واہ واہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو رمضان المبارک ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ سیف الرحمان صاحب، یہ اس سوال کا جواب سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے، اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، جی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سبحان اللہ، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ روزے کس لیے فرض کیے؟ تقوی نصیب ہو، اللہ کا ڈر نصیب ہو۔ بے شک، دیکھو نا، ہر عبادت جی اپنے اندر اجر ثواب کے علاوہ جی جی، ایک کوئی نہ کوئی خاص اثر رکھتی ہے۔ ایسے ہی ہے، جیسے آپ نماز کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک، کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ روکتی ہے، بے شک نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے، جی جی، لیکن یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، آہا، سبحان اللہ، حج ادا کرنے سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ ہے، روزہ رکھنے سے بندے کا
کو تقوی نصیب ہوتا ہے، خدا خوفی نصیب ہوتی ہے، اللہ کا ڈر نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے مشاہدے میں موجود ہے۔ دیکھو نا، آپ اگر کمرے میں بیٹھے ہیں، جی آپ کو کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، جی دروازہ بھی بند ہے، جی، آپ کے سامنے مشروب بھی ہے، کھانے کی چیزیں بھی پڑی ہیں، پھر بھی نہیں کھا لیکن نہیں کھا رہا، وہ کون سی طاقت ہے جس نے آپ کے ہاتھ روکے ہوئے ہیں؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے آپ کے دل و دماغ پر یہ طاری کیا ہوا ہے کہ نہیں، کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں کھانا؟ ٹھیک ہے، وہ ہے تقوی، تقویٰ، وہ ہے خدا خوفی۔ جی جی، اور خدا خوفی کے ساتھ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ پھر اس کو وہ نور عطا کرتا ہے سبحان اللہ، کہ اس تقوی کا نور پھر اگر وہ اپنی باقی زندگی میں اپنے اوپر شامل کر لے جی جی، تو اس کو بڑی برکات نصیب ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ سب سے بڑی روزے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بندے کو تقوی نصیب کرتا ہے، جی طہارت نصیب کرتا ہے، ڈر نصیب۔ اور اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا مطلب؟ جی ایک تو یہ ہے نا، اس حدیث پاک کا مفہوم ایک یہ ہے جی، کہ روزہ میرے لیے، یعنی باقی عبادات میں نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، ان میں دکھلاوے کا تصور موجود ہے، جی جی، اگرچہ دینے والے کی نیت دکھلاوے کی نہ بھی ہو، لیکن دکھلاوے کا ایک تصور موجود ہے۔ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جی بہت نمازی ہے جی، آپ حج کرنے گئے ہیں تو لوگ پورے آپ کے محلے کو پتہ چل جائے گا کہ حاجی صاحب گئے ہوئے ہیں۔ جی جی، تو روزہ ایسی عبادت ہے جس میں رکھنے والے اور خالق کے علاوہ کسی تیسرے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ ہے اس کا نہیں۔ جی جی، اس لیے خالق کریم نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، جی چونکہ بندہ وہ کھانے پینے کی ساری چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوتا ہے ہر وقت کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے جی جی، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ میں اس کی جزا ہوں۔ تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح باقی عبادات کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، روزے کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، بے شک، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک جنت میں سپیشل دروازہ رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت قیامت کے دن اور باب الریان سے وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے جی جی، جو کہ روزہ دار ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آخر میں آپ کو پیش عرض کرتا ہوں، بڑی کمال کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں جی کچھ لوگ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جنت کے جو فرشتے ہیں نا، جو جنت کے دربان فرشتے ہیں، جی ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ اس جنت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ جب فرشتے جنت میں داخل ہوں گے جی، تو دیکھیں گے وہ لوگ اپنے اپنے محلات میں اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھے، ٹھیک ہے، تو فرشتے حیران ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یار ہمیں پتہ نہیں چلا تم جنت میں کیسے داخل ہو، کیسے داخل ہو گئے اور کب داخل ہوئے؟ تو وہ لوگ کہیں گے، وہ فرشتے پوچھیں گے تم کون سے عمل کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم روزے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ ہمارے روزے کا دنیا میں ہاں جی، ہمارے رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں، تو آج اس نے ہمیں جنت میں بھیجا ہے، ہمارے رب کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو روزہ یہ بڑا قیمتی لمحات ہیں ہمارے پاس، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، بہت زیادہ سے زیادہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، جی، اثار نبی پاک علیہ السلام کی جو سنت ہے اس میں وہ ادا کریں، اور تیسری بات کہ ہم ہمیشہ ہی رمضان والی زندگی گزاریں۔ سبحان اللہ۔